الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی مولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى سورۃ الاحقاف آیت 5 ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين هم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم۔ خدا کا کرم ہے کہ وہ اس انداز میں انسان سے بات کرتا ہے جیسے کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر دل کی باتیں کرتے، بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے۔ بات خدائے کریم اس انداز میں انسان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان سے میں اندازہ لگا کر آپ کو جیسے کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ درد دل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ کہہ رہے دیکھیں تو کیسے آدمی ہیں، کیسے سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جیسے بہت ہی ایسے قریبی آدمی ہوتا ہے، اسے دکھ ہو رہا ہے، اسے اس بات سے رنجش ہے کہ یہ لوگ نقصان کر رہے ہیں اپنا اور غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، پھر سمجھاتا ہے، پھر مسلسل مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، یہ مثال دے، وہ مثال دے، ان کو دیکھ، ان کو دیکھ، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، جنت میں جہنم میں، مطلب اگر یہ کریں گے تو یہ پائیں گے، یہ کریں گے تو یہ پائیں گے، اس انداز کی گفتگو ہے۔ دیکھیں یہاں کل کے ساتھ نبی کو، ویسے تو ایسے ہے جیسے نبی اس کے، یعنی خدا نے نبی کو اپنے سدرۃ المنتہا میں اس مقام خاص میں اپنے قرب کا شرف دیا ہوا ہے اور وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کل کہہ دو، ان سے کہو، جیسے آپ کسی کو نا خود ڈائریکٹ باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ شرم و حیا ہو، کچھ حجاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کسی اپنے قریبی کو کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ ایسے کریں، قل کہہ دو ان کو ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ جس کو آپ مانتے ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر جس کو بھی مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے ہیں، تو کیا انہوں نے کیا ہے؟ کچھ خلق کیا ہے آسمان و زمین سے، کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے خلق کی، پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کے پیچھے جائیں کہ بھائی یہ بھی کچھ کام کے ہیں۔ ہاں، یا ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب، اللہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہم ماننے کے لیے آپ کی بات تیار ہیں۔ ایتونی بکتاب، کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی سابقہ کسی نے کہی ہے اور آپ اس کی وجہ سے غلط فہمی میں چلے گئے ہیں تو وہ ہی دکھا دیں۔ اور اثارت من علم، یا کسی سائنسدان نے آپ کو بتایا ہے کہ اس جہان کے 2 4 5 خالق ہیں، یا اس کو کچھ اور بندے ہینڈل کر رہے ہیں۔
ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ بہت ہی مخلص ہیں تو اس طرح کر لیں۔ پھر خدا کریم تھوڑا سا جو ہے وہ سخت لہجہ، جب یہ ہوتا ہے اس طرح کی بات، اس کے بعد تھوڑا سا خود آٹومیٹکلی جو ہے نا لہجہ انسان کا جیسے سخت ہو جاتا ہے، خدا کریم بالکل انسان کے ساتھ انسان کے لہجے میں، اسی کے طرز پر، اسی کی نفسیات کے مطابق تھوڑا سا ہے کہ ومن اظلم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ۔ اب دیکھیں تو کون اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک بھی یہ پکارتے رہے نا تو وہ کبھی جواب دینے والے نہیں ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا۔ ہاں، جو من دون اللہ ہے، یاد رکھیں یہ من دون اللہ کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں، سب کو خلط ملط نہ کریں۔ یہاں جو ہے نا وہ دوسرے ہمارے احباب جو ہے نا، یا جو لوگ کچھ اس طرح ہیں، وہ یہاں مکس کر جاتے ہیں کہ جس کی اللہ نے اجازت دی ہے اس کو، اور وہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں یہاں تھوڑا سا۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صرف ڈائریکٹ اللہ کو پڑھو، یا اللہ مدد کہیں، ہاں، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کیا، یا اللہ مدد کہیں، کہ من دون اللہ کسی کو پکاریں بھی نہیں، بالکل نہ وہ رکھیں۔ ہاں، لیکن اگر خود خدا کوئی بات کہہ دے تو پھر کیسے ہے؟ خدا نے کہا ہے کسی کو سجدہ نہ کریں، ٹھیک ہے، سجدہ حرام ہے، کسی کو غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، کسی کی جانب سجدہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ لیکن اگر خدا خود کہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ یا اگر خود خدا کہے کہ آدم کو سجدہ کریں، پھر بھی ہم کہیں گے نہیں نہیں، نہ 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 نہ، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ کچھ خود ہی دیکھ لیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کریں، ہاں، شرک ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں پتہ، اللہ کو نہیں پتہ، خود خدا جو کہے تو وہ کوئی شرک نہیں ہے، وہ خدا کی عبدیت ہی ہے۔ اگر خدا کہے کہ آدم کو سجدہ کریں تو یہی خدا کی عبودیت ہے۔ بندگی خدا یہ ہے کہ خدا کی مانیں، چاہے وہ کہے سجدہ کریں تو کریں، جہاں کہے نہ کریں تو نہ کریں، یہ ہے۔ خدا بھی یہ کہتے ہیں من دون اللہ۔ تو اگر کسی جگہ خدا نے کسی کو واسطہ بنایا ہے، لولا اذ جاؤک لولا اذ ظلموا انفسهم وجاؤوا الى الرسول واستغفر لهم الرسول، اگر یہ لوگ کوئی غلطی گناہ کریں اور اس کے بعد آ جائیں رسول کے پاس اور رسول ان کے لیے مغفرت کرے تو اللہ ان کو کیا کرے گا، غفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت قرآن میں ہے کہ رسول کے پاس آنے کا حکم ہے کہ آئیں رسول کے پاس آ کر۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ ادھر ہی بیٹھ کر اپنے گھر میں کیا کریں، اللہ سے استغفار کریں، لیکن ایسے نہیں کہا، کہا کہ آئیں رسول کے پاس، پھر رسول آپ کے لیے کیا کرے، استغفار کرے، تو پھر اللہ جو ہے وہ اس غفران کو مان جائے گا اور قبول کر لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے وسائط ہیں جن کا درمیان میں قرار دینا فائدہ مند ہے۔ خواب پس وہ من دون اللہ نہیں ہے، ان کو نہ گنے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ جو ان کے بلانے سے غافل ہیں۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کون ہے لوگ اس طرح کے، کون غیر اللہ کو بلا رہے ہیں، تو اب دنیا میں آپ جانتے ہیں 75% لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ 75% وہ لوگ ہیں جو مسلم ہی نہیں ہوئے ہیں، بودائی ہیں، ہندو ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے مختلف نام ہیں، ایسے ایسے نام ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ یہ سارے لوگ مختلف چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، مختلف۔ اچھا خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا ہی وجود ہے، ایسی چیز ہے کہ بھئی حتیٰ بتوں کو، بال نام کا ایک بت ہے، بال، ہاں،
قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ پرانے زمانے سے بہت سارے لوگ مانتے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. کتنی جگہوں پہ انہوں نے بنایا کہ یہ ہمارا خدا ہے. بعض نے اس کے سینگ بنائے ہوئے, بعض نے اس کو ہاتھی کی طرز پر بنائے ہوئے, بعض نے اس کو جتنا وجود بڑا کچھ ان کی نظر میں آ سکتا ہے انہوں نے بنا کر کہ یہی ہمارا جو ہے نا سب کچھ ہے. تو یہ لوگ تو بالکل ہی جاہل ہیں. جو من دون اللہ ان کو بھی مانتے ہیں, جو اتھارٹیز نہیں جس کو, وہ بھی اسی میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگ محشور ہوں گے, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً یہ جن کو آئے پرستش کرتے ہیں وہ پتھر بھی بول پڑے گا. پتھر بھی جس کو بت بنا کے سامنے رکھا ہے, ساری زندگی اس کو پوجا کی ہے, وہ بھی بول پڑے گا, کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو ان بدبختوں کو نہیں کہا ہے کہ میرے پاس آئے میرے سامنے ہے, میں نے تو نہیں کہا ہے, میں تو ان سے بری ہوں, میں تو تیری وحدانیت کا قائل ہوں, میں تو تمہیں خالق مالک رب سمجھتا ہوں, مجھے بیزاری ہے ان سے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وہ کہیں گے کہ ان کی عبادت ہمارے لیے کیا ہے, ننگ و عار کا باعث ہے, ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ, ہم اس طرح ہیں ہی نہیں, ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں, یہ ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں ادھر آ کر. اسی لیے ائمہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث مت بنے, کونوا لنا زینا ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنے, ولا تکونوا علینا شینا ہمارے لیے داغ نہ بنے, بدنامی کا باعث نہ بنے. کتنے لوگ ہیں اب جو ہے وہ ائمہ کے لیے اماموں کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت جوڑتے ہیں اور ان کے لیے کیا بنے ہوئے ہیں, بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. بڑی عجیب کیفیت ہے. یقین کریں جتنا ہماری وجہ سے ائمہ بدنام ہوئے ہیں اتنے خود ہمارے ان کے دشمنوں کی وجہ سے بھی نہیں ہوئے. دشمنوں نے بھی ان کو اتنا بدنام, وہ اپنا زور لگا چکے, وہ ان کو خراب نہیں کر سکے ان کی بدنامی کے باعث میں, لیکن ہمارے کرتوت اور ہمارے کردار اور ہمارے سلسلے جو ہم ان کو مانتے ہیں اور ماننے کے باوجود ہم سارے غلط کام دنیا کے جو ہے وہ ہمارے اب اس جو ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. آپ دوست دیکھ رہے ہیں کہ جشن جب منائے جا رہے ہیں تو جشن میں ماشاءاللہ اب خوشی کے جو بھی اسباب ہوتے ہیں وہ مہیا کیے جا رہے ہیں. خواتین کو بلایا جاتا ہے, ان کی محفل سے استفادہ کیا جاتا ہے جشن 13 رجب المرجب پر. دوسرے بھی جو خوشی کے اسباب ہیں وہ بھی فراہم کیے جاتے ہیں. کھاؤ پیو پلاؤ. کیا ہو رہا ہے, 13 رجب منائے, امام علی کے پیدا ہونے کا دن. حیرت, یہ اب کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ اہل بیت. اللہ کے بندے آپ نے کرنا ہے کریں, اہل بیت کو درمیان میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ امام علی کو کیوں گھسیٹتے ہیں درمیان میں؟ ان کو کیوں, ان کے لیے بدنامی کا ٹکا کیوں بن رہے ہیں؟ کریں آپ. کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کریں. سارا سال جو کرتے رہتے ہیں کوئی حرج ہے؟ کریں, خود اس کا نبھا لیں گے. لیکن ائمہ کو بدنام کر رہے ہیں, تشیع کو بدنام کر رہے ہیں, شیعت کے لیے ننگ و عار کا باعث بن رہے ہیں. اور ہو رہا ہے. آپ کے پاس حتماً کلپس پہنچے ہوئے ہوں گے جن دوستوں نے جو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ جانتے کرتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اس دن جو ہے اہل بیت ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان سے بری ہیں, یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے, یہ لوگ ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث ہیں, ہمارے یہ لوگ کچھ نہیں لگتے. اپنے زمانے میں بھی ائمہ نے کتنوں کو ایسے, میں نے اس دن آپ دوستوں کو تفسیر انوار النجف کی 11ویں جلد میں انہوں نے اتفاقاً ایسا کیا کہ حضرت امام پہلے امام سے لے کر
11ویں امام تک سب کے قصے ترتیب وار لکھ دیے کہ انہوں نے کس طرح، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جائیں، ہماری جان چھوڑیں، آپ شیعہ ہیں ہمارے، شیعہ تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں شیعہ ہونا، شیعہ ہونا کوئی 100 کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت سارا کردار اپنانا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں دھیان کرنی پڑتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو بھی اٹھتا ہے صبح منہ بھی نہیں دھویا ہے اور ہاں جی اسی ایڑی والے ہاں، عجیب سی زبان بعض لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ اسی طرح ہوا، قم میں ہم کھڑے تھے حرم معصومہ میں، ایک ایسے ہی گروپ آیا، ہاں جی تسی کتوں آئے ہو، کون ہو جی، اسی ایڑی والے ہاں، بڑی ایسی بھاری سی آواز۔ خوب بہرحال اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ مشکل راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے۔ ائمہ نے واضح کہا ہے کہ اگر آپ شیعہ ہیں تو مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں، اور مشکلات وہ کیا ہیں؟ یہی مشکل ہے، جھوٹ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، دھوکے سے جنگ کرنی پڑتی ہے، بد اخلاقی سے جنگ کرنی پڑتی ہے، غصے سے جنگ کرنی پڑتی ہے، ہر برائی سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ شیعہ یعنی ہر برائی سے جنگ کرنے والا ہیرو، ہر برائی سے اپنے اندر یا معاشرے میں یا اپنے آس پاس میں سب سے پہلے خود سے شروع کرے گا، یہ جہاد کر سکتے ہیں ہم۔ ائمہ کے کردار اتنا کردار اپنا پھر شیعہ بنے، بہت مشکل کام ہے۔ وَمِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، شیعہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ نوح کے شیعہ میں سے کون تھا؟ حضرت ابراہیم، اور ابراہیم کون ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ عجب کیا رتبہ ہے، یہ شیعہ ہیں، اور ہم بھی شیعہ ہیں، خدا کی پناہ ہے، ہیں جی۔ ام یقولون افتراہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ہماری باتیں آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، وہ جو انکاری ہیں حقیقت سے، حقیقت ان کے سامنے آ چکی ہے، جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، ان کے سامنے حقیقت آ چکی ہے، لیکن حقیقت سے کیونکہ انکاری ہیں، حقیقت ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ حقیقت کا کیسے ماننا؟ آیا ہم ہیں اس طرح حقیقت سے انکار کرتے ہیں ہم؟ خوب ہم میں بھی یہ مرض ہے، سب میں یہ مرض ہے، حقیقت سے ہم بھاگتے ہیں۔ مثلا حقیقت یہ ہے کہ میرا حصہ یہ نہیں بنتا ہے، پھر بھی میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ملے، میرے اتنے نمبر نہیں بنتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نمبر اتنے، میں نے پڑھا نہیں ہے، اب مجھے سوال نہیں آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں آتے ہیں، پر نہیں آتے ہیں، لیکن میں اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ نقلی ہو اصلی ہو جیسے بھی ہو مجھے نمبر مل جائے، حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں۔ اب مجھے کوئی کہے کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے، حقیقت تو یہ ہوگی کہ مجھے نہیں آتی ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں کر لیتا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ مجھے آتی ہے۔ کتنے چیزیں ہیں جو ہم حقیقت کو نہیں مانتے ہیں، حقیقتوں کو ماننا بہت مشکل ہے۔ والذین کفروا للحق، جو حقیقت کو نہیں مانتے، حقیقت کے انکاری ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس حقیقت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہم پہ اثر کر رہا ہے، یہ چیزیں تو کوئی جادو لگتی ہیں جو نبی بتا رہا ہے، ہاں یہ جادو ہے، جادو کا نام دے کر کھیل خراب کر دیا۔ چلو جی، یہ اس قسم کی تہمتیں اس لیے لگاتے تھے تاکہ کھیل ہی خراب ہو جائے۔
پہلے سے جاہل لوگ ہیں، ان کے درمیان میں کوئی بات کہہ دی جائے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کی بات خراب کرنی ہو، اس پر کوئی جو ہے وہ اگر بات مثلا ٹھیک سی بات بھی کرے تو آپ کہیں اچھا یہ تو نماز کی بات ہے، یہ تو ضرور ٹکوانا ہے، یہ بات کہہ کر سارے مجمع کو آپ نے بکھیر دیا۔ ہے یا نہیں ہے، برا ہے نہیں ہے، بات بھی ٹھیک کر رہا ہوگا بندہ، لیکن صرف ایک چھوٹا سا الٹا عنوان دے دیا اور بندے کو کیا کر دیا، اس کی ساری محفل خراب کر دی۔ یہ اس لیے کہتے تھے ام یقولون افطرا ہو، وہی کوئی ان میں سے کہتے ہیں کہ یار یہ سب جھوٹ ہے۔ جیسے ابھی بھی کتنی باتیں ہیں جو نہیں ماننا چاہتے، وہ سیدھی سیدھا کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، جھوٹ۔ کیونکہ جھوٹ سچ کا نکالنا بہت مشکل کام ہے، کوئی بندہ سچ تک پہنچنے کے لیے اتنی آسانی سے رسائی نہیں رکھتا، اس لیے ہر بات کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ۔ ہم یقولون افطرا ہو، کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نا سارا جھوٹ بول رہا ہے، نہ نبی ہے نہ کتاب آئی ہے نہ کچھ۔ جیسے یزید نے تو اللہ اعلان کہا تھا، سارا ہی جو گھوسلہ ہے بھائی، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ما نزل الکتاب، نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کچھ آیا ہے، بس یہ لعب لعبت بنو ہاشم نے ایک کھیل قائم کیا ہے، انہوں نے رل مل کے ایک حکومت بنا لی ہے، ایک تماشا بنا لیا ہے، نہ ہی کوئی نبی آیا ہے نہ ہی کوئی کتاب آئی ہے، سیدھا سیدھا اس نے اعلان کر دیا۔ تو اے نبی کہہ دو کل، خدا کی دلیل دیکھیں، خدا کہتے ہیں کہ ان افتریتہ، اگر یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو میں اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہوں نا، تو اللہ سے کوئی مجھے سزا سے روک سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو مانتے تھے، یہ جو بات کہہ رہے خدا اس لیے کہہ رہے کہ اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بعد اب کیا ہیں، بت درمیان میں آ گئے ہیں اور اب سارا کام ان کے پاس ہے، اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے اور اب یہ چلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر میں اللہ پر جھوٹ بولوں اور کہوں کہ اللہ جو ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کتاب دی ہے، جھوٹ بول کر یہ کہوں، تو کون روک سکتا ہے مجھے سزا سے؟ اللہ مجھے سزا دے گا۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ، جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اللہ جانتا تو ہے نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ بھی جانتا ہے، پھر اللہ نے آپ کی بات سن لی ہوگی کہ بھائی وہ تم جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو اگر سچ مجھ میں جھوٹا ہی ہوں تو پھر اللہ جو ہے مجھے سزا دے گا، کون روک سکتا ہے؟ پھر خدا نے کہا کہ کفا بہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہے کہ گواہ واقع ہو اس بات کا کہ میں سچ مچ اس کا نبی ہوں۔ بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کو قرار دے دیتے ہیں، وہی گواہ بناتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ غفور کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہے، وہی ہے جو کیا کرتا ہے، تمام انسان کی کمزوریاں خامیاں دور کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہوں یا دنیاوی باقی کمزوریاں ہوں، تمام کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، مالی ہو، جانی ہو، علمی ہو، معیشت کی ہو، گھریلو جھگڑے ہوں، دوستوں کی ناراضگی ہو، ماں باپ کی ناراضگی ہو، کوئی بھی نقص، کوئی بھی خرابی، کوئی بھی آپ کی تمنا ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، نظر میں رکھیں اپنی حاجت، اور اس کو جو ہے اندھیرے کے ٹائموں میں زیادہ مؤثر ہے۔ اندھیرے کے ٹائم کب ہوتے ہیں؟ عشاء کے بعد اور سحر سے پہلے، ان ٹائموں میں یہ کام کریں، پھر اس کی نورانیت دیکھیں کہ کیسے نور جو ہے دل میں پڑتا ہے، یا کیسے مشکل حل ہوتی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے مات خیال کریں، اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ویسے کریں، بیمار کی بیماری ٹل جائے گی،
لیکن ہم ہیں کہ یہ کام ہم سے ہوتا نہیں۔ خوب، اس کے بعد ابھی مکالمہ خدا کا ان لوگوں کے ساتھ جاری ہے جو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی بات چیت نامی آیت میں جاری ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔